بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم ربما ان قریب یود الذین کفروا آرزو کریں گے، تمنا کریں گے کافر، لو کانوا مسلمین، کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ان قریب تمنا کریں گے، آرزو کریں گے کافر کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ یہ کب تمنا کریں گے، کب آرزو کریں گے؟ دنیا میں بھی بہت سے موقع ایسے آتے ہیں، آخرت میں ایک موقع آئے گا ہی جس کا صحیح احادیث میں ذکر ہے۔ جس وقت انسان کا آخری وقت آتا ہے، اس کی کیفیات کو اگر محفوظ کر لیا جائے تو دنیا کی عبرت کے لیے کافی ہے کہ آخری وقت انسان میں کیا کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک مسلمان بھی اپنی زندگی کے جو کمزور لمحات ہوتے ہیں ان کے بارے میں آرزو کرتا ہے، کاش میری زندگی میں یہ نہ ہوتے، کاش یہ میری زندگی میں نہ ہوتے۔ اور کافر اس خاص موقع پر ضرور تمنا کرتا ہے، کاش میں اس جہان کو پیدا کرنے والے اپنے خالق و مالک کو پہچانتا۔ لیکن یہ خاص موقع ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ جس وقت سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گے، تو کچھ مسلمان اللہ کو ماننے والے وہ بھی جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ چونکہ جنت پاکیزہ جگہ ہے، وہاں گناہوں کی میل و کچیل کے ساتھ کوئی جا نہیں سکتا۔ مسلمان اور کافر کا جہنم میں جانے میں فرق ہے بھائی، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ کافر جہنم میں جائے گا بطور سزا، مسلمان جہنم میں جائے گا بطور پاکیزگی۔ جس طرح ایک مسلمان ناپاک نہیں رہتا، اگر اس پر ناپاکی آ جائے بھائی، وہ فوراً سنت کے مطابق کیا کرتا ہے؟ غسل کرتا ہے، اپنے کپڑے کو دھوتا ہے، فوراً پاک ہو جاتا ہے۔ ایک کافر بھی صبح کو اٹھ کے نہاتا ہے، لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مسلمان دیکھنے میں ایک مسلمان بھی فجر کے لیے ہاتھ منہ دھو رہا ہے اور کوئی کافر بھی ہاتھ منہ دھو رہا ہوگا، بھائی دونوں کے ہاتھ منہ دھونا ایک ہی طرح کا ہے؟ نہیں، ایک طرح کا نہیں، بالکل یہی معاملہ ہے۔ کافر جہنم میں جائے گا بطور سزا،
اور مسلمان جہنم میں جائے گا بطور پاکیزگی اس کے جو جسم میں اور اس کے جو نامہ اعمال میں جو گناہوں کی گندگی ہے، اس گندگی کو دور کیا جائے گا۔ جب یہ اس گندگی سے پاک ہو جائے گا تو اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ جس طرح سونے جیسی نفیس چیز کو آگ میں بطور ایندھن نہیں جلایا جاتا۔ بھائی سونے کو جو آگ پہ پگھلایا جاتا ہے وہ بطور ایندھن پگھلایا جاتا ہے؟ نہیں، وہ اس کی پاکیزگی کے لیے تاکہ کھوٹ نکل جائے، خالی سونا الگ ہو جائے۔ تو جب سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، وہاں کچھ مسلمان بھی ہوں گے، تو کافر لوگ مسلمانوں سے یہ کہیں گے جناب اگر تم نے بھی ہمارے ساتھ یہیں پہنچنا تھا، پھر تمہارے ایمان نے تمہیں کیا نفع دیا؟ تم بھی یہاں اور ہم بھی یہاں، کیا فرق ہوا؟ دنیا میں تم ایمان لائے، ٹھیک ہے، ہمیں تو سزا ملی، ہم ایمان نہ لائے، تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ جب یہ کافر یہ کہیں گے تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ پوری جہنم میں سے جس انسان کے دل میں معمولی سا بھی ایمان ہے اس کو نکال لیا جائے، اور جب کمزور سے کمزور ایمان والے کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا تو اس وقت کافر آرزو کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس کے بعد حضور نے پھر یہ پہلی 2 آیتوں کی تلاوت کی، یعنی اللہ کے نبی نے خود اپنی زبان مبارک سے ان آیات کی تشریح کر دی۔ ربما کہ ان قریب آرزو کریں گے کافر لو کانوا مسلمین، کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ذرہم یأکلوا، نبی جی آپ ان کافروں کو چھوڑ دیجئے، یأکلوا یہ کھائیں، ویتمتعوا اور موج میلہ کریں، دنیا کے نفع اٹھائیں، ویلہہم الامل اور اپنی آرزوؤں و تمناؤں کو پورا کریں، فسوف یعلمون ان قریب جان لیں گے۔ بھائی اس آیت پہ دوبارہ غور کیجیے، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا حضور علیہ السلام سے ان کافروں کو چھوڑ دیجیے، یہ کھائیں پئیں، اپنی آرزو، اپنی تمنائیں، اپنی خواہشات پوری کریں۔ اور بھائی آگے پیچھے کافروں کا ذکر ہو رہا ہے، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کافروں کا۔ قرآن کی اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا، زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا، بس گھر بنا لیا، اولاد، شادی، گاڑی، پیسہ جمع کر لیا، جائیداد جوڑ لی، جو جی میں آیا کر لیا۔ یہ انسانی زندگی نہیں ہے بھائیو، یہ حیوانی زندگی۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ حیوانی زندگی۔ قرآن خود کہہ رہا ہے ان کو چھوڑ دیجئے، یہ دنیا میں کھائیں پی، اپنی تمنائیں پوری کریں، اپنی آرزویں پوری کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، اور اللہ کے نبی مثال سے بات کس کمال سے سمجھاتے۔ صحیح احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پر ایک لکڑی گاڑی، صحابہ اکرام یوں موجود تھے، چونکہ وہ مدینہ کی پرانی ریتلا زمانہ تھا اور وہ لوگ ریت پر ہی بیٹھا کرتے تھے، ریت صاف ستھرا ہوتا، آج بھی عرب بدو ریت پر بیٹھنا پسند کرتے۔ اللہ کے نبی نے یوں ایک لکڑی گاڑی، صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہستی کوئی بھی کام بغیر مقصد کے، ایک یہاں لکڑی گاڑی، تھوڑی دیر میں فاصلے سے ایک لکڑی اور گاڑ دی، اب 2 ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری لکڑی درمیان میں گاڑ دی، پہلے یہ گاڑی، پھر کا فاصلے سے دوسری گاڑی، تھوڑی دیر کے بعد تیسری لکڑی لی، وہ درمیان میں۔ پھر صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے میں نے یہ کیا کیا ہے، لکڑیاں کیوں گاڑی؟
انہوں نے عرض کیا جی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ نے کیوں گاڑی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو پہلی لکڑی میں نے گاڑی ہے یہ انسان اور اس کی زندگی ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسان، اور یہ جو میں نے کافی فاصلے سے دوسری لکڑی گاڑی ہے، وہ جو دور ہے، کافی فاصلہ ہے، یہ انسان کی تمنائیں اور آرزویں۔ یہ کیا ہے؟ انسان کی جو اس سے دور ہے، یہ اس کی تمنائیں ہیں، یہ اس کی آرزویں ہیں، یہ اس کی خواہشات ہیں، جن کی تکمیل اور پورا کرنے میں دن رات بھاگتا ہے۔ اور پھر تیسری لکڑی درمیان میں گاڑی، فرمایا یہ جو درمیان میں ہے نا، یہ اس کی موت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی موت ہے۔ اب اللہ کے نبی نے کیا سمجھایا؟ انسان اپنی آرزوؤں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ میری اور میری تمناؤں کے درمیان میں کون حائل ہے؟ موت حائل ہے۔ اور یہی ایک حقیقت ہے بھائیوں، یہی ایک حقیقت ہے۔ دنیا اپنی تمنائیں اور اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے میں بھاگی ہوتی ہے، اور درمیان میں موت آ کر بیٹھی ہوتی، درمیان میں موت آ کر بیٹھی ہوتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وہ بھائی، حدیث کے الفاظ ہیں، بھائی کیا ہے؟ میرا وہ قابل رشک ہے۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرا وہ بھائی بہت قابل رشک ہے جس کی تمنائیں اور آرزویں بہت کم ہوں، جس کی تمنائیں اور آرزویں بہت کم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا اول زہد اور یقین ہے۔ یہ حدیث بڑی عجیب حدیث ہے، غالباً متمالک میں بھی ہے۔ بھائی کیا فرمایا حضور نے؟ میری امت کا اول کیا ہے؟ زہد اور یقین۔ زہد کسے کہتے؟ دنیا کی مال و دولت کا پجاری نہ ہونا، دنیا کی مال و دولت کا حریص اور لالچی نہ ہونا، اللہ نے جو دے رکھا ہے اس میں خوش رہنا۔ نمبر 2 یقین، اللہ اس کے رسول نے جو فرمایا اس پر 100% یقین۔ فرمایا یہ میری امت کا اول ہے۔ اول کا کیا مطلب؟ میری امت کے ابتدائی حصے کی جو تربیت ہوئی ہے وہ ان 2 اوصاف کی وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ دنیا سے بے نیاز رہے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات پر 100% یقین۔ اور فرمایا میری امت کا آخر بتاؤں کیا ہے؟ میری امت کا آخر بتاؤں کیا ہے؟ میری امت کا آخر جو ہے وہ لمبی امیدیں اور بخل ہے۔ وہ کیا ہے؟ لمبی امیدیں اور بخل ہے۔ اب آئیے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں نے اپنے صحابہ کی جو شروع میں تربیت کی وہ ان کے اندر زہد پیدا کیا اور ان کے اندر یقین پیدا کیا، اور میری امت کا آخری حصہ جو تباہ و برباد ہوگا وہ 2 وجہ سے پیدا ہوگا، تمنائیں اور آرزوؤں کی وجہ سے، تمنائیں اور آرزوؤں کی وجہ سے، اور بخل کی وجہ سے۔ بخل اتنا کہ حج فرض ہوئے 30 سال لوگوں کو گزر گئے، حج کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں وہ حضور علیہ السلام کی حدیث سنتا ہوں، سچ بات یہ ہے کہ دل کانپ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس مسلمان پر جو مسلمان حج کر سکتا ہو نہ کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے، وہ عیسائی ہو کر مرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ میں نے بہت سال پہلے ایک صاحب کو دیکھا، بلکہ ان کے عزیز نے مجھے کہا کہ مجھ صاحب ان کو سمجھائیں۔ میں نے کہا یار میری ان سے کوئی جان پہچان نہیں، میں اچانک کیسے سمجھاؤں؟ مالدار اتنے کہ پیسہ نہیں سنبھالا جاتا، اور 30 سال ہو گئے حج فرض ہوئے، حج کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بخل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت بخل سے اور لمبی لمبی آرزوؤں اور تمناؤں سے برباد ہوگی۔
اپنے آپ کو بھائیو اس بات سے بچانا. اس لیے قرآن کہہ رہا ذرہم، آپ ان کافروں کو چھوڑ دیجئے، یاکلوا، یہ کھائے پئیں، یتمتعوا، اور نفع اٹھائیں، ویلہہم الامل، اور اپنے آرزوؤں کو پورا کرنے میں لگے رہیں. فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے، ان قریب جان لیں گے. وما اہلکنا من قریۃ، کہ ہم نے کسی شہر اور بستی کو تباہ نہیں کیا، ہاں الا ولہا کتاب معلوم، ان کی تباہی کا ایک ٹائم ٹیبل طے تھا، ایک وقت مقرر تھا. ہم نے کسی فرد کو جب پکڑا ہے اس کا بھی ایک وقت طے ہے. ہمارے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ درخت کے پتوں کی طرح جب چاہے گر گئے، نہ، اس کے پیچھے ایک غیبی نظام ہے. ما تسبق من امت، جب وہ طے شدہ وقت آ گیا، ما تسبق من امت، تو وہ قوم ایک لمحہ کے لیے نہ آگے بڑھ سکی، وما یستأخرون، اور ایک لمحہ کے لیے نہ وہ وقت نہ پہلے آتا نہ لیٹ ہوتا. جب آ گیا جس کا آ گیا، جب آ گیا جس کا آ گیا. اب ہمارے یہاں بھئی ایسے واقعات نہیں ہیں. ایک صاحب واش روم سے نکل رہے ہیں، ابھی پچھلے سے پچھلے ہفتے ایک دوست جمعہ میں آتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں ان کے عزیز کا انتقال ہوا، دل کا مسئلہ تھا. واش روم سے نکلے ہیں، ازار بند باندھ رہے، آدھا باندھا ہے آدھا نہیں باندھا. ازار بند بھائی آدھا باندھا ہے اور آدھا وہاں ٹائم ٹیبل جو اللہ تعالیٰ نے لمٹ مقرر کی تھی وہ پوری ہو گئی، وہی ختم. آدھا باندھ لیا ہے آدھا باقی ہے. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرِ. اس کا تو ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہے اس آیت کا. دیکھو اللہ کے نبی کو کافر کیا کہہ رہے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ میں جب اس طرح کی آیات پڑھتا ہوں نا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور زیادہ دل میں بڑھتی ہے کہ اللہ کے ایسے عظیم الشان پیغمبر، لیکن اپنے زمانے میں کافروں کی کون کون سی باتیں سنی. اب دیکھو کافر کیا کہہ رہے ہیں. کافر کہہ رہے ہیں وقالو، کافروں نے کہا یا ایھا الذی، اے وہ شخص نزل علیہ الذکر، جس کے اوپر قرآن نازل کیا جا رہا ہے، انک لمجنون، پکی بات ہے تو دیوانہ ہے. تو ونعوذ باللہ من ذالک، پکی بات کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ دیوانہ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا. اور قرآن ان باتوں کو کیوں ذکر کر رہا ہے؟ بہت سال پرانی بات ہے، ایک جگہ میرا بیان تھا، اس بیان میں اجمالاً ایک بات آ گئی کہ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا یہ بھی کہا. بیان کے بعد ایک جگہ کھانا تھا، وہاں چلے گئے تو ایک صاحب بازو چڑھا کر آ گئے. وہ میزبانوں کے چچا لگتے تھے. جی جو تمہارے مولوی صاحب آئے ہیں میں نے ان سے بحث کرنی. انہوں نے کہا جی یہ بحث کرنے والے نہیں ہیں. نہیں جی میں انہوں نے ضرور گل کرنی. وہ مجھے کہنے لگا، میں نے کہا جی سن لیتے ہیں. کہنے لگا جی تسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کیتی ہے. میں کہا جی اللہ خیر کرے، بھی میں نے کیا توہین کی ہے؟ کہنے لگا جی آپ نے یہ کہا ہے کہ کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے، دیوانہ مجنون کہتے تھے، فلاں کہتے تھے، فلاں کہتے تھے. میں کہا بھائی وہ تو کافر کہتے تھے، میں نے تو نہیں کہا. کہنے لگا نہیں، تقریر میں اس کا ذکر کرنا بھی توہین ہے. مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ان کے بڑے نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی. وہ بعد میں پتہ چلا کہ جی ان باتوں کا حوالہ دینا بھی ٹھیک نہیں. کہنے لگے جی ٹھیک ہے کافروں نے کہا، لیکن بیان میں اس بات کو بیان کرنا یہ بھی توہین ہے. آپ نے اس بات کو کیوں بیان کیا؟ آپ اور باتیں بیان کریں. میں کہا جی اچھا جی. میں نے کہا یار اگر بیان میں نے بیان کر دیا ہے تو میں اللہ کے نبی کی توہین کرنے والا ہوں. اگر اسی بات کو قرآن نے بیان کیا ہو پھر قرآن کیا کر رہا ہے؟ اب اس کو تھوڑا سا جھٹکا لگا. جہاں میرا کھانا تھا وہ سارے اس کے بھتیجے تھے سگے. کہنے لگے چچا جی ہن دسو. میں نے کہا بھائی لو قرآن یہی آئے. کافروں نے اللہ کے نبی کو جو کچھ کہا بھائی وہ ریکارڈ کا حصہ ہے یا نہیں؟ صحابہ اکرام نے اس کو آگے نقل کیا کہ نہیں؟
علماء نے سیرت میں اس کو لکھا کہ نہیں، اس میں بڑی حکمتیں، میں اصل میں وہ حکمت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اسی لیے میں انہیں یہ واقعہ سنایا۔ حکمت کیا ہے کہ قیامت تک آنے والے وہ مسلمان جن کو دین کی وجہ سے گالیاں سننی پڑے، ان کے لیے نمونہ ہو کہ تمہارے نبی کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا ہے، تم کس بات کی مولوی۔ میری اور آپ کی کیا اوقات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جب اللہ کے حبیب، نبیوں کے امام، دونوں جہانوں کے سردار، اللہ کے بعد سب سے افضل ترین ہستی کو لوگوں نے گالیاں دی، لوگوں نے برا بلا کہا، تو بھائی میری اور آپ کی تو کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي، کافروں نے کہا اے وہ شخص جس پر قرآن اتر رہا ہے، إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، تو کیا ہے؟ تو بناؤز باللہ دیوانہ۔ صحیح مسلم میں ہے، بھائی سننا میری بات، زماد ازدی ایک شخص تھے اور وہ مرگی اور دیوانوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ ان کا مرگی کا علاج بڑا مشہور تھا۔ مکہ معظمہ آئے، مکہ کے سرداروں نے کہا کہ یار ہمارا بھی توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، ہمارا بھی ایک مریض ہے، اس کا علاج کرو۔ اشارہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ان کو حضور کی دیوانگی کا ان نلیکوں نے کہاں سے یہ بات لی؟ اللہ کے نبی پر جب وحی آتی تھی تو خاص کیفیت ہوتی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ دیوانگی ہے۔ تو بناؤز باللہ، آپ علاج کیجیے، آپ کا علاج بڑا مشہور ہے۔ اب زماد ازدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحیح مسلم میں ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے آپ کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، آپ کو دیوانگی ہے، میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی میں اتنا تحمل، اتنا برداشت، اتنی وسعت ظرفی، حضور نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ انکار نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بیٹھ جاؤ۔ میں یہ اگلا جملہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، حدیث کے الفاظ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہوگا بھائی پہلے میرا مرض سن لو کیا ہے، پہلے میرا مرض سن لو کیا ہے، بیٹھ جاؤ، پہلے میری بات سنو۔ ظاہر ہے مریض سے پہلے سمجھتے ہیں، صورتحال پوچھتے ہیں۔ تو زماد ازدی بیٹھ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ پڑھا۔ جب وہ خطبہ پڑھا نا تو زماد ازدی وجد میں آ گئے، کہا یہ خطبہ دوبارہ پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ جس میں اللہ کے حمد و ثنا، اس کا واحد و قہار ہونا، تنہا اس کائنات کو بنانا، زماد ازدی نے کہا دوبارہ پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دوبارہ پڑھا۔ زماد ازدی اس خطبے میں ڈوب گیا۔ جب دوسری مرتبہ خطبہ مکمل پڑھا، کہا ذرا جی ایک بار اور پڑھنا تاکہ میں مرض کو سمجھ لوں اچھی طرح۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار خطبہ پڑھا تو زماد ازدی اپنے آپ کو سنبھال رہا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میرے کانوں نے اس طرح کا کلام نہیں سنا، میرے کانوں نے اس طرح کا کلام نہیں سنا۔ آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرگی کا دورہ دور کرنے، اپنا جہالت کا دورہ دور ہو گیا۔ کہا جی یہ بات یہ تو کوئی اللہ کا پیغمبر ہی کہہ سکتا ہے۔ تو کہا حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں تبھی تو۔ کہا جی پھر ہاتھ بڑھائیے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اب آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے اور اپنا ہی علاج ہو گیا۔ پتہ نہیں ان خبیثوں کا حوصلہ، ان کے ضمیر نے کیسے اجازت دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہنے کی، جو 1400 سال بعد جو شخص اس ہستی کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے وہ کہہ اٹھتا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا عقل مند کوئی نہیں، دنیا میں اس سے بڑا انسان اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا۔ وہ سامنے دیکھ رہے ہیں اور اس ہستی کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سن رہے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا لو ما تأتینا بالملائکہ، کافر یہ بھی کہتے تھے ما تأتینا بالملائکہ، ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ بڑے بڑے سرداروں نے کہا تھا جناب سورہ بنی اسرائیل میں اس کی تفصیل آتی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اس رکوع میں تفصیل ہے. انہوں نے کہا جناب اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آسان سب، ہمارا جھگڑا بڑی آسانی سے حل ہو جائے گا. جی کیسے حل ہوگا؟ آسمان سے فرشتے اترے ہمارے نام خط لے کر آئیں کہ یہ اللہ، اتنے نواب یہ کہ فرشتے آئیں اور آ کر ہمیں کیا کہیں یہ کیا ہے اللہ کے. قرآن نے یہاں بڑا زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا جناب پریشان نہ ہو، فرشتے آئیں گے تمہارے پاس. کون آئیں گے؟ فرشتے بالکل آئیں گے، لیکن ہمارے فرشتے جب آتے ہیں نا تو جناب وہ روح نکالنے آتے ہیں. اس وقت وہ آئیں گے عذاب لے کر آئیں گے، وہ جوتے مارنے آئیں گے. پریشان نہ ہو. ایسا ہی ہوا بھائی. میدان بدر میں جب سجا اور سراقہ کی شکل میں آ کے کہا جناب میرا 3000 بندہ پہاڑی کے پیچھے رہا، پریشان نہ ہونا، تو جس وقت آسمان سے فرشتے اترے تو شیطان کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں تھا؟ کیوں بھائی؟ مکہ کے ایک سردار کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں گپے مار رہا تھا کہ نہیں؟ تھپکیاں دے رہا تھا. جب آسمان سے فرشتے اترے تو ہاتھ چھڑا کے اوگ گیا. ہے بڑا مکار یہ میدانی بندہ نہیں ہے. مکہ کے سردار سے ہاتھ اٹھا. اس نے کہا کدھر؟ بھائی حدیث کی کتابوں میں ہے. مکہ کے سردار نے کہا کدھر؟ اس نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم. آپ 10واں پارہ کھولیے، 10ویں پارے کے دوسرے رکوع میں یہ بات ہے. قرآن نے خود اس کا ذکر کیا ہے. وَاعْلَمُوا 10ویں پارے سورہ انفال کے دوسرے رکوع میں ہے. اس نے کیا کہا؟ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم. اوگ گیا. بعد میں جب پٹ پٹا کے بدر والے بدر سے واپس آ گئے مکہ کے کافر، تو جب تھوڑا سا غم سے سنبھلے وہ کہا سراقہ کا تو پتہ کرو اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اس کے 3000 کدھر تھے. یہ بات مکہ میں پھیل گئی، سراقہ تک پہنچی. سراقہ اپنی صفائی دینے کے لیے پورا وفد لے کر مکہ آیا. اس نے کہا میرے بارے میں تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بدبخت وہاں ہمیں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا. اس نے کہا میں تو بدر گیا ہی نہیں، پورا قبیلہ گواہ ہے، میں تو بدر گیا ہی نہیں، میں تو فلاں علاقے کے سفر پر گیا ہوا تھا، میں تو یہاں تھا ہی نہیں. ان کو پھر سمجھ آئی کہ یہ کون سا خبیث تھا جو ہمیں یہاں تک لایا. تو یہی بات قرآن نے یہاں فرمائی لو ما تأتینا. یہ کہتے ہیں کیوں نہیں آتے ہمارے پاس فرشتے؟ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں. ما ننزل الملائکہ، قرآن نے جواب دیا فرشتے نہیں اترتے الا بالحق، مگر عذاب کے ساتھ، مگر موت کے ساتھ. وما كانوا اذا منظرین، جناب جب وہ اترتے ہیں وہ پھر مہلت نہیں دیتے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار.